اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنتُم بِهِ كَافِرُونَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورہ اعراف کے 10ویں رکوع کی 73 تا 79 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایسے کیا گیا ہے: اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو۔ پس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے، کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے، کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک، جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اونتے پڑے کے پڑے رہ گئے، اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ سورہ اعراف کے بارے میں بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ سورہ اعراف ایک مکی سورہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے تفصیل سے انبیاء کرام کی دعوت اور دعوت کے رسپانس میں ان کی قوم کا رویہ اور اس کے رویے کے نتیجے میں جب انہوں نے خلاف ورزی کی اپنے رسول کی اور نافرمانی کی اللہ کی، اس کے رسول کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا ہی میں ان کو عذاب سے دوچار کر دیا۔ یہ تیسرا واقعہ ہے ان انبیاء کرام کے سلسلے کی کڑیوں کا۔ پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیان کیا گیا اسی سورہ میں، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا قوم عاد کی پچھلے درس میں، اور اب قوم سمود کا جو حضرت صالح علیہ السلام جن پر بھیجے گئے تھے۔ قوم عاد اور قوم سمود دونوں قومیں جو ہیں عرب کی صرف عرب کی ان قوموں میں سے ہیں جن کو عرب خاص طور سے جانتے تھے اور اقوام بعیدہ کہلاتی ہیں یہ۔
پرانی اینشینٹ سویلائزیشنس ہیں یہ وہاں کی عرب کی. بہت سی جو وہاں پر جو خطابات و خطبے ملتے ہیں جو اس زمانے میں جاہلیت میں لوگ خاص طور سے سنا کرتے تھے پڑھتے تھے، ان میں قوم عاد و قوم سمود کا ذکر بہت کرتے تھے. یہاں تک کہ ان سرداروں کا نام بھی لیتے تھے جیسے قدار کا، ان کی جاہلیت کے خطبوں میں اور ان کے اشعار میں پایا جاتا ہے. دونوں قومیں ایک جو ہے مکے سے ساؤتھ کی طرف ہے، ساؤتھ ایسٹ کی سائڈ میں ہے، یہ احقاف کا علاقہ کہلاتا ہے، جس کا ذکر گزشتہ درس میں آیا ہوگا. یہ قوم عاد وہاں پر تھی، احقاف کا علاقہ کہلاتا ہے. اسی کے نام پر ایک سورہ 26 پارے میں جو شروع ہوتی ہے احقاف سورہ ہے. اس طرف جو ہے آپ کا ویسٹ، نارتھ ویسٹ کی طرف جو ہے مکے سے، یہ جو ہے آپ کا مدائن صالح کا علاقہ کہلاتا ہے، یہ ہجر کا علاقہ کہلاتا ہے. اور الحجر 14ویں پارے میں ایک سورہ ہے جو شروع ہوتی ہے وہیں سے سورہ، اسی کے نام پر ایک سورہ ہے. یہ قوم سمود کا علاقہ ہے. یہ مدائن صالح جو ہے مدینہ منورہ سے جب آپ جائیں گے تبوک کی طرف کو، تو درمیان میں ایک اسٹیشن پڑتا ہے. حجاز ریلوے کے لحاظ سے آج سے 50 سال پہلے مولانا مودودی نے جب کیا تھا سفر، اب مجھے نہیں پتہ کیسے ہوگا، انہوں نے ذکر کیا، اس لحاظ سے بتایا کہ یہ تبوک اور مدینہ منورہ کے درمیان میں ایک اسٹیشن آتا ہے مدائن صالح کے نام سے. وہاں پر یہ قوم سمود کے سارے کھنڈرات نظر آتے ہیں وہاں سے. مدائن صالح نام کا ایک اسٹیشن ہے. یہ دو قومیں ہیں، دونوں قومیں آپس میں ایک ہی یعنی ان کا جو ہے جد امجد ہے. اسی لیے ایک عاد اولا ہے، ایک عاد ثانی ہے. یہ عاد ثانی ہے یعنی بعد کے عاد، اور وہ بقایا اس کو کہتے ہیں، عاد کے بقایا جو بچ گئے تھے، جن کو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھی ہونے کی وجہ سے اللہ نے بچا لیا تھا. اور اس کے بعد وہ پھر ادھر آ گئے، ویسٹ کی سائڈ میں آ گئے، ادھر سے ایسٹ سے ویسٹ کی طرف چلے گئے. تو یہ وہ لوگ تھے جو حضرت ہود پر ایمان لے آئے تھے. وہاں کتبہ بھی ملا ہے، اور کتبے میں لکھا ہے کہ ہم ہود کی شریعت کو مانتے ہیں اور ایک خدا پہ تسلیم کرتے ہیں. وہ بڑا سب چیزیں ہیں، پوری آثار قدیمہ آرکیالوجیکل سروے سے پتہ چلا. ایک بات دوسری بہت بنیادی نوعیت کی دونوں قوموں کے درمیان میں یہ ہے، پہلی تو ایک سملیرٹی بتا دیتا ہوں. دونوں کی سملیرٹی یہ ہے کہ دونوں قومیں جو ہیں بہت ایک اونچی سویلائزیشن کے نمائندے تھے، بہت اچھی سویلائزیشن کے. خاص طور سے جو ہمارے سہراب صاحب کا میدان ہے، اس میدان کے بہت بڑے ماہر تھے. ایسے انجینئر تھے، ایسی عمارتیں بناتے تھے کہ اس عمارتوں کو دیکھ کر کے آج کے بھی لوگ جو ہیں اشش کر اٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ کیسی بنائی ہوں گی عمارتیں. کیونکہ پتھر کو تراش کر، بڑی بڑی چٹانوں کو تراش کر وہ لوگ جو ہیں عمارتیں بناتے تھے. قوم عاد میں بھی یہی تھا، عاد ارم کے لوگ جو تھے وہ بھی یہی کرتے تھے، اور قوم سمود کے بھی یہی لوگ تھے. قوم سمود کی تو ابھی بھی آپ کے کھنڈرات بڑے اچھے نظر آتے ہیں. خود دیکھ لیجیے، اس کے فوٹوز آپ ملیں گے، آپ کو انٹرنیٹ پہ ملیں گے، سب ملتے ہیں. تو بہت یعنی ایسی اتنی بڑی بڑی چٹانیں، بہت بڑی بڑی چٹانیں، ان کو کاٹ کر کے انہوں نے بڑی اونچی اونچی لق و دق اس کے اندر محل بنا دی. یہاں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ دونوں جگہ بناتے تھے وہ، یعنی ہموار زمین میں بناتے تھے سہولن اور قصورن. سہولن جو ہوتا ہے وہ بالکل ہموار زمین کے لیے آتا ہے، اور قصورن قصر کو کہتے ہیں محلات، وہ وہاں پر پہاڑوں کو تراش کے بناتے تھے. تو دونوں جگہ بناتے تھے. عجیب معاملہ تھا، یہ نہیں کہ ایک ہی جگہ جانتے تھے. وہ دونوں طریقے کی یعنی صنائی جانتے تھے کہ میدان میں بھی بنا سکتے تھے اونچی اونچی عمارتیں، اور پہاڑوں کو تراش کے بنا سکتے تھے. یہ ان کے اندر، دونوں کے اندر سملیرٹی تھی. لیکن ایک چیز اور تھی جو اب میں اس کا ایک یونیکنیس بتاؤں گا، دونوں میں فرق بتاؤں گا. قوم عاد میں اور قوم سمود میں یہ فرق ہے کہ قوم عاد نے جب اپنے رسول سے حضرت ہود علیہ السلام سے آیت کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے دی اور یہ کہا کہ اللہ کا رسول ہی ہدایت تمہارے لیے آیت ہے، سب کچھ ہے. لیکن یہاں پر جب انہوں نے مطالبہ کیا، قوم سمود نے مطالبہ کیا کہ ہم تمہیں مانیں گے ہی نہیں رسول اللہ کا جب تک کہ تم کوئی ہمیں نشانی نہ دکھا دو. ایسی صرف ایک ایسی نشانی ہے جو قرآن پاک سے ثابت ہوتی ہے کہ جو مطالباتی نشانی ہے، یعنی مطالبہ کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک ایسی نشانی بھیج دی جو ان کی آنکھوں کے سامنے آ گئی. دیکھیے قوم لوط کو کوئی ایسی نشانی نہیں ملی، میں نے بتایا اس سے پہلے قوم ہود کو کوئی نشانی نہیں ملی، قوم شعیب کو کوئی ایسی نشانی نہیں ملی جو مطالبے پر کی گئی ہو، جو مطالبہ کیا تھا کہ ایسا کر دو. بات یہ تھی کہ ہر زمانے میں جب بھی اللہ کا رسول آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ
رسول ہیں اگر اللہ کے تو کوئی ایسی نشانی دکھائیں جسے ثابت ہو جائے کہ آپ رسول ہیں، یعنی کوئی دلیل اور حجت دیں اپنے کہ جس کی بنا پر ہم سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بار قرآن پاک میں یہ کہا ہے کہ اگر ان کے سامنے نشانی آ بھی جائے گی تو یہ مانیں گے نہیں، لیکن ایک تو ماڈل ہونا چاہیے تھا ضرور، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مانیں گے نہیں اگر نشانی دکھا بھی دی جائے، تو میں اور آپ کے ذہن میں بھی سوال یہ آتا ہے کہ ایک نہ ایک بار تو کم سے کم ایسا ہونا چاہیے تھا کہ نشانی ان کے مطابق آنی چاہیے تھی، اور اس کے بعد وہ ثابت کر دیتے کہ انہوں نے نہیں مانا۔ چنانچہ یہ ہے وہ نشانی۔ قوم سمود پر ایک مطالبے کے تحت اللہ تعالیٰ نے نشانی بھیجی۔ حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا انہوں نے کہ ہم تمہاری رسالت کو جب مانیں گے جب تم نشانی ہم جیسے کہہ رہے ہیں ایسے لے آؤ۔ تو انہوں نے پوچھا کیا چاہتے ہو تم؟ انہوں نے خود کہا، تفسیروں سے معلوم ہوتا ہے انہوں نے خود کہا، وہ جہاں کے جیسے لوگ ہوتے ہیں ایسے ہی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ پہاڑی سامنے جو ہے، یہ پہاڑی کے اندر درار شگاف پڑ جائے اور ایک عظیم الجثہ ایک اونٹنی آ جائے اور اس اونٹنی سے ہمارے سامنے بچہ پیدا ہو، اونٹنی بھی آئے معجزاتی طور پر اور بچہ بھی وہیں پیدا ہو ہمارے سامنے۔ تو انہوں نے حضرت، یہ تفسیروں کی بات کر رہا ہوں، قرآن میں نہیں ہے ذکر اس کا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے باقاعدہ ایک دن متعین کیا اور یہ کہا کہ فلاں دن میلہ ہوگا، جشن ہوگا تمہارا، اور میں اور تم سب لوگ وہاں اکٹھے ہونا، ہم سب اللہ سے دعا کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے اور پھر دیکھو۔ چنانچہ وہاں پر سب لوگوں نے اجتماعی دعا کری حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ میں کی۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ایک دم اشارہ کیا کہ دیکھو آپ سامنے وہ پہاڑی ہے۔ یہ امام ابن کثیر بتا رہے ہیں، اس کا قصے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ دیکھو آپ تم دیکھتے رہنا، وہ دیکھتے رہے، ایک دم پہاڑی کے اندر دھرار سے شگاف پیدا ہو گیا، بجلی کڑکی، ایک بجلی کی کڑک پیدا ہوئی اور شگاف پیدا ہوا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ دیکھا تم نے، کہا۔ اس کے بعد پھر پہاڑی اس طریقے سے درمیان میں اس کا بالکل اچھا خاصا شگاف بڑھ گیا اس کے اندر، اور شگاف بڑھنے کے بعد میں وہاں سے ایک بڑی سی اونٹنی سامنے نظر آئی، اور اس اونٹنی میں کے سامنے کا دیکھا اونٹنی کہاں ہے، اس کے بعد اس کا اسی وقت بچہ ڈیلیور ہوا۔ یہ چیز تفسیروں میں آتا ہے، قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ ہمیں قیاس اپنے گیس کی بنا پر ہم سمجھتے ہیں کہ بس صحیح ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا تو معجزہ وہ مانگ رہے تھے۔ دوسرے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ معجزہ نہیں مانگ رہے تھے بلکہ عذاب کی بات کر رہے تھے۔ چنانچہ اس کو بھی لے لیجیے آپ، مگر میرا دل اس طرف جاتا ہے جو ہمارے متقدمین ہے کہ یہ گویا یہ کہا تھا انہوں نے کہ ہم تو جب تک نہیں مانیں گے تمہیں جب تک کہ تم معجزہ نہ دکھاؤ۔ تو معجزے کے معنی یہ ہوتے ہیں خرق عادت کوئی چیز ہو، تو ایسی چیز ہونی چاہیے جس پر آدمی جو ہے خاموش ہو جائے، مسکت ہو جائے، بول نہ پائے۔ اب اس کے ساتھ میں جو بات یہاں قرآن میں ہے وہ یہ ہے، اور قرآن میں ایک جگہ نہیں بہت بار ہے، کہ وہ اونٹنی کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ ایک دن اس کا پانی پینے کا ہوگا اور ایک دن دوسروں کا ہوگا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے دوسرے مفسرین جو یہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل ایسی عام اونٹنی تھی اور ایک اونٹنی کو نامزد کر دیا کہ ہدی والی قلائد والی اونٹنی ہے، یہ ہے اللہ کے نام پہ میں نے بھیج دی ہے۔ میں بتانا چاہوں، نام نہیں لوں گا، مفسرین کا ایک گروہ ہے جو ہمارا کہتا ہے۔ تو اگر ایسا ہی تھا تو وہ ایک دن کیوں پانی پیتی تھی؟ قرآن تو یہ کہتا ہے ایک دن کیوں پانی پیتی تھی؟ پھر یہ کیوں تھا کہ وہ ان لوگوں نے جو بہانہ بنایا تھا وہ یہ ہے کہ اس سے جانور ہمارے بھاگتے ہیں، بھڑکتے ہیں۔ بھڑکتے کیوں تھے؟ اگر عام اونٹنی تھی بھڑکتے نہیں جانور، بھڑکتے جبکہ اونٹنی عجیب قسم کی تھی وہ۔ تو دو باتیں جاتی ہیں ہمارے متقدمین کے فیور میں، سپورٹ میں، کہ وہ اونٹنی تھی عجیب الخلقت درا، اس میں دو رائے نہیں۔ وہ پانی بہت پیتی تھی، اور تفسیروں میں یہ آتا ہے پانی پی کر کے صرف اتنے ہی سے پانی پی لیتی تھی بلکہ اتنا دودھ دیتی تھی وہ کہ پورے کی پوری قوم سمود کے لیے وہ کافی ہو جاتا تھا، اور لوگ جو ہے دودھ پیتے تھے اس سے، اور اللہ کا شکر جو لوگ ایمان لے آئے تھے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ یعنی اس میں بھی ایک معجزہ تھا کہ اتنا پانی پی کے اتنا دودھ دے دیتی تھی وہ۔ کھاتی تھی چارہ بھی کھاتی تھی، ایسی بات نہیں ہے ایک دن کے لیے سارا اس کے لیے الگ رہتا تھا، یہ بات صحیح ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار ایسا بھی کیا ہے ایک رسول کے لیے کہ جو مطالبہ کیا گیا تھا اس مطالبے کو مان کر اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا ہے۔ اس معجزے کو دنیا والوں نے، مخالفین نے وہی کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ اگر ان کو معجزہ دکھائی بھی دیا جائے تو یہ مانیں گے نہیں۔ کیوں اس کے بعد انہوں نے، ان میں سے 9 لوگ تھے ایسے تو قرآن میں اساطہ راہطین قرآن میں کہا گیا ہے، 9 سردار ایسے تھے جو خاص طور سے صالح علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے تھے، فساد مچاتے تھے، یفسدون کا لفظ ہے آگے، وہ فساد مچاتے تھے 9 سردار۔ ان میں سے ایک بہت بڑا سردار جس کا سورہ شمس میں ذکر ہے، اشقاہا جس میں کہا ہے، وہ قدار تھا۔ اس قدار کا ذکر جو ہے عرب کی جاہلیت کے اشعار میں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔
قدار نے جو ہے وہ اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی، اللہ کی اونٹنی کی، یعنی ظاہر ہے اگر ایسی ویسی اونٹنی ہوتی کوئی بھی کبھی سے بھی کاٹ لیتے وہ، جنہیں کتنے دنوں تک ایسے دندناتی پھرتی رہی، وہ کسی کی ہمت نہیں پڑی، آخر کار انہوں نے ان میں سے جو بہت بڑا سرکش شخص تھا اس نے آپس میں سازشیں کر کے، 9 سرداروں میں نے آپس میں سازش کر کے قدار کے ہاتھوں اس کی کونچیں کاٹ دی۔ کیا چیز؟ یہ یہاں کی رگ ہوتی ہے، اس سے وہ جو ہے مر جاتا، اونٹ جو ہے وہ اس سے مر جاتا ہے، جیسے یہاں کی شاہ رگ ہوتی ہے ایسی اس کی شاہ رگ ہوتی ہے، یہ مطلب ہے، موٹی آرٹی ہوتی ہے تو وہ پھر مر جاتا ہے، پھر بلیڈنگ ہو کر کے مر جاتی ہے، بس یہ مقصد ہے، وہ اس کا مرنے کا بس سب سے بہترین طریقہ یہی مارنے کا، اور کچھ نہیں ہے، یہ سمجھیے، باقی اور جگہ ماریے تو وہ زخمی ہو جائے گی، ماری ہی نہیں، یہ ہے بات۔ تو یہ ہے واقعہ جو ہے بہت اہم ہمارے لیے سبق کا واقعہ ہے، کہ ہر زمانے میں لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ تو ہم مان لیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہر بار یہ کہا کہ نہ، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کتنا ہی یہ کہیں آج ان کے مطالبے کو اگر ہم نے مان بھی لیا تو یہ مانیں گے نہیں، کیوں؟ کیونکہ ایک بار ہم نے ان کے مطالبے کو باقاعدہ مانا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے نہیں مانا، یہ ہے جو بات وزن بناتی ہے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے۔ اب سنیے جو واقعہ اس میں آ رہا ہے کہ سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ بھائی کیوں کہا ہے؟ ہر نبی اپنی قوم ہی کا شخص ہوتا تھا، حضور نبی اکرم بھی قوم قریش کے تھے، سب سے پہلے مخاطب حضور کے بھی قریشی تھے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایک بار باقاعدہ مخاطب بھی قرآن نے ایک جگہ سورے میں کر لیا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے، قوم سمود میں ہی کے ایک بہت ہی پیارے، بہت ہی، یہ کہا تھا کہ بہت ہی ہونہار تھے یہ، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب تک نوجوان تھے لوگ ان کو اپنا سردار ہی نہیں بادشاہ بنانا چاہ رہے تھے، اتنا ذہین آدمی تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی تو کچھ اور مرضی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا لیا، اب بالکل الٹے ہو گئی قوم، یا تو ان کے سر پر تاج رکھنے والی تھی، اور اس کے بعد جس دن یہ کہا کہ انہوں نے میں اللہ کا رسول ہوں، اس دن سے الٹے ہو گئے سب۔ یہ تاریخ ہے، یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ ہر نبی نے یہی کہا، اس سے پہلے قوم عاد پر حضرت ہود علیہ السلام کا جب ذکر آیا ہے تو وہاں پر بھی بالکل ایسی ہے کہ آپ دیکھیے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اب دیکھیے یہاں پر بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہر رسول نے یہی کہا، اے میری قوم کے لوگو، تم صرف ایک خدا کی پرستش کرو، عبادت کرو، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ حود علیہ السلام نے جو کہا تھا وہی صالح علیہ السلام نے کہا، ایگزیکٹلی وہی کہا۔ مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہی ہے، یہ لا الہ الا اللہ تو ہے، یہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں، یہی کہہ رہے ہیں۔ اس میں خاص طور سے یہ جو کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، انہی کے درمیان میں ہوتے ہیں، وہ پرکھتے ہیں، ان کو جانتے ہیں، ان کی زندگی کا حصہ ہیں، ان کی سوسائٹی میں رہے پلے بڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر داغ دھبا اگر ہوتا سب سے پہلے ان کو یہ کہا جاتا کہ جو تمہارے اندر یہ کمی ہے۔ ان کے اندر، ہر نبی کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی تھی، ایسا پاکیزہ کردار ہوتا تھا ہر نبی کا کہ کوئی یہ تو کہہ نہیں سکتا تھا کہ اس کے اندر نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے یا اس کے اندر کوئی کمی ہے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم تو سب سے زیادہ بڑے تھے، صادق امین کا آپ کی قوم نے، حضور کی قوم نے لقب دیا تھا۔ ہر رسول ایسے ہی ہوا ہے، حضور سب سے زیادہ بہتر تھے، اس میں دو رائے نہیں، لیکن ہر رسول یہی ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، اور اب تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے۔ یہاں پر اس واقعے کو چھوڑ دیا جو دوسری جگہ پر ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے سامنے لاؤ، جب ہم مانیں گے نہیں تو اب یہاں پر بتایا گیا ہے، کیونکہ یہاں اس کی ضرورت وہی ہے، تو یہاں پر اس کا محل ہے کہ یہی بتایا جائے، تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ حجت ہے، دلیل ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے۔ نشانی ویسے بھی آیا تو معجزہ کہتے ہیں، تو یہاں پر نشانی جو ہے، چاہے وہ عذاب کی نشانی ہو، چاہے وہ اللہ کے معجزے کی شکل میں نشانی ہو، نشانی ہے، دونوں باتیں صحیح ہیں۔ یہ نشانی وہ بھی تھی کہ وہ معجزہ تھی، نشانی اس لیے بھی تھی کہ اس کے ساتھ معلق تھا عذاب قوم کا، کہ جب تک اس کے خلاف کوئی سازش نہیں کی جائے گی تب تک وہ قوم بھی زندہ رہے گی، اور جب اس کے خلاف سازش کریں گے تو قوم بھی نہیں بچے گی، چنانچہ یہی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، لہٰذا وہ یہ نہیں کرتا کہ جب قوم ہر بار کہتی تھی عذاب لے آؤ عذاب لے آؤ،
ہر قوم نے یہی کہا ہے. تو یہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کہ بچوں کی طرح کہ بچوں کی بات مان لی جائے. بچے بھی کہتے رہتے ہیں بیوقوفی کی باتیں. تو ہم تو بندے ہیں اللہ کے, اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. لہٰذا جب قوم ہر زمانے کے اللہ کے سامنے بڑی بیہودہ باتیں کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ خاموش نبی کو اپنے کہتا تھا کہ ٹھیک ہے کہنے دو ان کو, لیکن مہلت دیتا تھا, مہلت دیتا تھا. تو یہاں نشانی دی, اور نشانی کے بعد بھی جب کونچے کاٹنی پھر 3 دن کی مہلت دی. غور کیجیے, یہ ہے ذکر اس کا. یعنی اتنا ہے, پہلے تو نشانی ہی تھی عذاب کی, اس کے باوجود بھی جب کونچے کاٹ دی گئیں اس کی, وہ مر گئی, 3 دن کے بعد عذاب آیا. اور 3 دن میں بھی صالح علیہ السلام کہہ کے گئے ہیں کہ اے میری قوم اب بھی تم توبہ کر لو. تو انہوں نے کہا اچھا. یہ آتا ہے تفسیروں میں کہ اس کے بعد جو ہے ان 9 سرداروں نے باقاعدہ سازش کر کے حضرت صالح علیہ السلام پر حلہ بولنے کا, راتوں رات چپکے سے آپ پر حملہ کرنے کا جو ہے فیصلہ کر لیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو نکال دیا جیسے حضور کو نکالا. غور کیجیے, یہاں بھی 9 سردار ہیں, وہاں بھی 9 سردار ہیں. یہ تمام باتیں غور کیجیے گا ذرا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے, لہذا اسے چھوڑ دو. یہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے, اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا, ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا. پھر دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا ہے, اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی ہے کہ آج اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محل بناتے ہو, اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو. اس کی قدرت, بس اللہ کی قدرت کی کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ, اور زمین میں فساد برپا نہ کرو. یعنی جسے کہتے ہیں دعوت دینا, پوری دعوت رسول اللہ کا دیتا ہے. یعنی صرف نشانی نہیں دکھاتا بلکہ دعوت بھی دیتا ہے, ہر بات بتاتا ہے, ان کے سامنے رکھ دیتا ہے, کھول دیتا ہے پوری بات کہ دیکھو. اور پھر اللہ کے وہ ان کرشموں کا, ان کی نشانیوں کا, ان نعمتوں کا ذکر کرتا ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ تمہیں وہ ان صلاحیتوں سے نوازا, تمہیں وہ علم دے دیا, تمہیں وہ سند دے دی کہ جو کسی کو نہیں دی. اور دیکھو اس سے پہلے قوم عاد بھی گزری ہے, ان کو بھی ہم نے نوازا تھا, لیکن جب وہ اللہ کی سرکشی انہوں نے کی, رسولوں کی سرکشی کی, تو پھر ہم نے ان کو بھی نیست و نابود کر دیا. تو یاد رکھو تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. کئی باتیں ایک ساتھ اس میں بتا دی گئی ہیں. اب ادھر سے رسپانس کیا آ رہا ہے, اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے, بڑے کا مطلب آپ بھی سمجھتے ہیں, کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے, کہا کیا تم واقعی جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ اب دیکھیے اس دنیا میں ہوتا کیا ہے, جس کو اللہ میاں نے آج کسی وجہ سے کچھ پیسے ویسے سے نواز دیا ہے, جو پیسے کوئی چیز نہیں ہوتی دنیا میں, یا سرداری دے دی ہے کسی وجہ سے, وہ دماغ ان کا خراب ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں سب سے زیادہ علم والے ہم ہی ہیں, سب سے زیادہ عقل والے ہم ہی ہیں, باقی سب جاہل ہیں, باقی سب بیوقوف ہیں. ہر زمانے کے لوگوں نے یہی کہا. تو چنانچہ یہ بڑے سو کالڈ بڑے جو تھے, جن کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کی غرض سے بڑا کیا مطلب کچھ چیزیں دے دی تھیں, بڑا کہاں تھے, وہ تو ذلیل تھے. بڑے تو وہ ہوتے ہیں جو حقیقت میں اللہ کے قریب ہوں. سب سے بڑا تو اللہ کا کرم یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے قریب کر لے, اس سے بڑی بات کیا ہوگی. یعنی گویا دنیا میں ان کو دو ٹکڑے دے دیے تھے, سونے چاندی کے کچھ ٹکڑے دے دیے تھے, اسی میں وہ مست تھے. تو ان بڑوں نے یہ کہا ان لوگوں سے بیچارے جو کمزور تھے کہ تم کیا سمجھتے ہو یہ صالح جو ہے اللہ کا رسول ہے؟ یہ پھبتی کثریں ہیں, یہ پھبتی کثریں تھے ان غریب لوگوں کے پر کہ تم ایمان لے آئے صالح پر. تم ہو کیا بھلا, تم تو بیوقوف لوگ ہو. ہم کو دیکھو, ہم بڑے لوگ ہیں, ہم تو نہیں مان نہیں لائے. یہ اس قسم کی جہالت کی باتیں ہر زمانے میں کرتے ہیں کہ تم بیوقوف ہو اس لیے تم مان گئے. تو ان سے پوچھ لیا انہوں نے کہ تمہارا کیا خیال ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ نہ صرف یہ کہ ہم صالح علیہ السلام کو رسول سمجھتے ہیں, بلکہ ہم ان کو اس پیغام کو بھی مان لیتے ہیں جو انہوں نے بھیجا ہے. انہوں نے اگلی بات بھی کہہ دی, انہوں نے کہا نہ صرف یہ کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں, بلکہ انہوں نے جو ہمارے لیے کہا ہے کہ یہ کام کرو, یہ مت کرو, یہ اللہ اس سے پسند کرتا ہے, اسے نہیں پسند کرتا, ہم اس کو بھی مانتے ہیں, اس پیغام کو بھی ہم مانتے ہیں. اب وہ تو جیسے کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے, اب کیا کرتے, کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. لہٰذا انہوں نے یہ کہا جس چیز کو تم نے مانا ہم ان کے منکر ہیں. اب کیا کہیں, وہ تو سمجھ رہے تھے کہ کچھ ہماری بات ہماری ہاں میں ہاں ملا دیں گے, وہ ہاں میں ہاں تو ملائی نہیں, انہوں نے کھسیا گئے. اب دیکھیے اب کھسیاہٹ میں کیا کر رہے ہیں, کھسیاہٹ میں یہ کرتے خاموشی ہوتے. اب انہوں نے کہا اچھا ایسے کام نہیں بنے گا, یہ جو اونٹنی ہے اس کو جو ہے اس کا صفایا کر دو. نہیں, ادھر پہلے ان لوگوں سے بات انہوں نے بھی کی, ادھر جو ہے اونٹنی تھی, اونٹنی میں نے بتایا وہ عجیب الخلقت ہے جو بھی ہوگی. بہرحال اب اس اونٹنی پر ان کے داؤں لگ گئے. اب کسی کی ہمت تو پڑ نہیں رہی تھی. تو یہ معلوم ہوا ہے کہ یعنی بہت عرصہ گزر گیا, ایسے ہو سکتا ہے سال گزر گئے ایسے
ہو سکتا ہے کہیں بلکہ سال ہی گزرے ہوں گے، سالوں گزر گئے، ایسے ہمت نہیں پڑی۔ اب اللہ جانے، تفسیر ہوتی ہے، تفسیر میں بہت سی باتیں، روایتیں، اس کو سپورٹ کے لیے ہمیں کچھ نہیں ملتا، لیکن بہرحال لگتا ہے کہیں نہ کہیں سے اس کے پیچھے بھی روایت آتی، روایتیں تو ہوتی ہیں، ٹریڈیشن تو آتی ہیں، روایتیں وہاں سے عرب سے آ رہی ہیں، عرب میں روایتیں تھیں۔ اس میں روایت یہ تھی کہ ایک لڑکی تھی اور اس کا ایک محبت کرنے والا تھا، تو اس نے یہ شرط لگا دی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں تجھ سے شادی جب کروں گی جب تم اونٹنی کو مار دو۔ یہ روایت ہے، بالکل اس میں دو رائے نہیں، کہیں ہمیں مطلب تفسیروں میں تو میں نے پڑھا، لیکن میں بتاؤں یہ روایت تھی، عرب کی روایت سے ملا ہے، اس میں کوئی اور چیز نہیں ملی۔ لیکن سوچئے زنجر زمین جو ہوتی ہے یہ دنیا میں کیا کرتی ہے، آدمی گھبراتا ہے، نہیں کر پاتا، لیکن کبھی کبھی ایسی چیزوں میں وہ کر گزرتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ہماری بھی سمجھ میں آتی ہے، وہ کبھی نہ کرتا ایسی ہمت، اتنی ہمت نہیں کرتا، لیکن چیلنج جو کر دیا کس نے، محبوبہ نے ان کی سو کالڈ، تو اس نے کہا اچھا ایسا ہے کہ نہیں ایسا، وہ مانی نہیں کسی طریقے سے، اچھا یہ کر دو، مانی نہیں۔ اس کے باوجود آخر میں پھر وہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان جو شیطانی تو تھا، وہ جو کرا رہا تھا سب کچھ، شیطان نے وہ کروا دیا کہ اس کے جو ہے دو لوگوں نے، دو سرداروں نے، نام آتا ہے دو سرداروں نے مل کر کام کیا، ایک نے روکا ہے اس کو اونٹنی کو، دوسرے نے مار دیا۔ قدار تھا جس نے آخر مارا، اس کا نام قدار ہے، ایک قیل ایک قدار نام ہے یہ دونوں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پوری تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر۔ ہاں، اب اس کے بعد کیا ہوا، مارنے کے بعد میں وہاں خوب معلوم ہے کیا ہوا، دعوت ہوئی، پھر انہوں نے دعوتیں کی، پھر تب کے کہ اب جو ہے دیکھو اس اونٹنی کے گوشت کی دعوت کریں گے آپ۔ ہمت کیجیے، آپ سوچیے، آپ کبھی جسے کہتے ہیں شیطان جب چڑھ جاتا ہے تو پھر کچھ کسی حد پہ نہیں جاتا، ختم، حد پہ گزر جاتا آدمی، یعنی گھبرا جاتے مگر حد سے گزر چکے تھے وہ لوگ، لہذا انہوں نے اونٹ کے گوشت کے ٹکڑے کیے، ٹکڑے کر کے باقاعدہ سے دعوت فیسٹ کیا اور سب کو کہا سب کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا غضب اب بھی نہیں جوش میں آئے گا کیا؟ مجھے آپ بتائیے، آپ مجھے بتائیے، اللہ بہت ہی رحیم و کریم ہے، لیکن جب آپ اتنا زیادہ کرتے ہیں، اتنا پوک کریں، اتنا پوک کریں، اتنا پوک کریں، حد سے گزر جائیں، تو کیا اللہ تعالیٰ پھر بھی غضبناک نہیں ہوگا؟ آپ سوچیں کبھی، اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن ایک حد ہی تو ہو گیا، حد کر دی ان لوگوں نے، حد کر دی۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو آخری حد تک جو ہے عذاب کو نہیں بھیجتا، کبھی نہیں بھیجتا۔ قرآن میں کہا بھی گیا ہے کہ کیوں، کیا ہم جو ہیں اپنی بستیوں پر کیا عذاب بھیج دیتے؟ تیرا رب ایسا نہیں تھا کہ عذاب بھیج، سورہ ہود کے آخر میں ہے وہ، آپ غور کیجیے، وہ خود کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں کبھی نہیں بھیجوں گا عذاب، میرے تو بندے ہیں، میں نے اس دنیا کو کی رونقوں کو قائم کرنے کے لیے انسانوں کو بنایا ہے یہاں پر، میں تو چاہتا ہوں یہاں لوگ انسان رہیں، میں کیوں ختم کروں گا؟ لیکن جب چیلنج کر دیتی ہے قوم، انسان جو ہے انہیں خدا کی جگہ نہیں بلکہ اس سے بھی اونچا مقام، انا ربکم الاعلیٰ سے بڑی بات کرنے لگتا ہے، تب ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ چھڑایا اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا۔ میں نے جو بات کہی فیس کیا، اس سے اندازہ، اس سے سپورٹ مل رہا نہیں مل رہا، مجھے بتائیے آپ، اس سے سپورٹ ملا نہیں ملا آپ کو؟ جب یہ کہہ دیا انہوں نے لے عذاب جا صالح، ہم نے کر دیا یہ کام، تو آپ لے عذاب، اس کا مطلب یہ انہوں نے سب کچھ کر کے دکھایا، اور آخر میں جا کر کے دھمکی دے دی، جا کر کے چیلنج کر دیا ہے صالح السلام کو، لے آؤ عذاب جا کے، جس کا تم ہمیں دھمکی دیتے رہے ہو، جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ یہ کہتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا۔ اب میں بتا دوں آپ کو، جتنے ذلیل تھے یہ لوگ، جتنے بدبخت تھے یہ لوگ، جتنے کمبخت اور سرکش تھے، ایسے ہی اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ قرآن پاک میں اس صرف قوم کے لیے جتنے الگ الگ عذاب کے ٹرم آئے ہیں، اتنا کسی کے لیے نہیں آیا، آپ دیکھ لیجیے گا۔ یہاں پر ہے رجفہ، قرآن میں ایک جگہ صیحہ، ایک جگہ طاغیہ ہیں، اور ایک جگہ پر صیحہ، طاغیہ، رجفہ، یہ سب ہیں، یعنی دہلا دینے۔ اس میں یہ بھی زلزلہ بھی ہے، اس میں کڑک بھی ہے، اس میں چیخ بھی ہے، اس میں یعنی بہت زور سے آواز بھی ہے، اور اس میں کہیں ہوا بھی ہے، کہیں پر بارش بھی ہے، سب چیزوں کا۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے جو عذاب بھیجا ہے، پھر جتنی سرکشی انہوں نے کی تھی اسی سرکشی کے بقدر ان پر عذاب آیا اور آتا ہے۔ تو یہاں صرف رجفہ کہا ہے، رجفہ کے معنی ہلا دے لینے والی آفت۔ قرآن میں صیحہ بھی کہا گیا ہے، قرآن میں طاغیہ بھی کہا گیا ہے، قرآن میں سب جگہ الگ الگ انداز سے کہا ہے۔ تو فرمایا ہے کہ ایک آفت نے، دہلا دینے والی آفت نے آ لیا، وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہے۔ وہ گھر، کون سے گھر؟ جس پر ان کو ناز تھا۔ ہمارے اونچے محلات جیسا کوئی محل ہے نہیں۔ ان سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کہتے تھے کہ بھائی تم آخر کیوں بنا رہے ہو، یہ کس کے لیے بنا رہے ہو، کیا ضرورت تم بنانے کی ہے؟ ہر جگہ تم بنا لیتے ہو ایسے، جہاں دیکھا تم نے وقت گزاری کے لیے تمہارے کوئی کام ہی نہیں ہے، تم یہی کرتے رہتے ہو سب کو۔ تو یہ ان گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ دیکھیے کچھ اس قسم کا عذاب تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے آثار بھی قائم رکھنے تھے۔ دونوں میں فرق کیجیے گا۔ جو آپ کے اس سے پہلے قوم عاد کے عذاب ہے، اس میں ایسا عذاب آیا کہ وہ پوری بستی کی بستی اوپر ریت سے غائب ہو گئی، پورا ریت اوپر سے آ گیا اس کے اوپر، میٹرز آف میٹرز ریت ہے جو آج اس کو خدائی سے ملا ہے، وہ پورا شہر مل گیا آدیرم۔ اور یہ قوم جو ہے، اس کی بستیاں جو ہیں آج بھی کھنڈرات تو ہیں لیکن زیادہ تر مکان اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں۔ اس کا مطلب کیا، عذاب ایسا تھا کہ یہ تو مر گئے اور بستیاں رہ گئی یہیں پر کہ جاؤ تم ٹھیک ہے، جس میں تم رہنا چاہتے تھے ہیں وہ تو رہے گی تھی، تم اس سے کوئی مطلب نہیں ہمیں، مگر تم غائب، تم چلے جاؤ گے، کوئی نہیں رہتا۔ ہم لوگوں نے بھی اپنے گھر بنائے ہیں، ہم میں سے کون رہے گا بتائیے؟ گھر سب یہیں رہ جائیں گے بھائی میرے، سب یہیں رہ جائیں گے۔ ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو گھر ہم نے بڑے بڑے بنائے ہوئے ہیں، اس میں ہم کب رہیں گے، کئے دن رہیں گے، ہمیں نہیں پتہ کئے دن رہیں گے یار۔ بس ہمیں اس توشہ آخرت کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں وہاں کے لیے کیا بھیجا ہے یہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ اب حضرت صالح علیہ السلام جو 3 دن کی مہلت دی ہے انہوں نے، سمجھے آپ، جب اس قوم پر عذاب کے آثار آ گئے تو اس وقت جاتے وقت انہوں نے اپنی قوم کو آخری حجت تمام بھی کر دی۔ جاتے جاتے کہہ گئے کہ دیکھو، پہلے تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو عذاب آ جائے گا 3 دن میں، اب اس کے بعد بھی 1 دن اور رہے وہ، اور 1 دن کے بعد یہ کہا کہ دیکھو اب بھی بعد آ جاؤ، دیکھو اب بھی، تو انہوں نے اور الٹا ان کے اوپر الٹا، میں نے بتایا کہ باقاعدہ طے کر لیا کہ اب ان کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالا جائے، جو ہوا۔ تو وہ یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا۔ اس کے بارے میں 2 تفسیریں آتی ہیں۔ ایک تفسیر تو یعنی جس ترتیب میں یہ بات ہے کہ جب وہ ختم ہو گئے تو اس کے بعد کہا جا رہا ہے، ایک یہ کہ نہیں پہلے کہا تھا۔ اب میں دونوں طریقے سے بتاؤں گا آپ کو۔ اگر وہ جب چلے گئے تھے، یعنی عذاب آ چکا تھا جب کہا، تو اس بستی کی طرف کہہ کر کے کہا ہے میری قوم، یعنی مر چکی تھی قوم۔ جیسے کہ ہم کہیں اے لوگو جو قبرستان میں ہو، ہے نہیں کہ ہم نے تو تمہارے لیے سب کچھ کیا تھا لیکن تم نے نہیں مانی بات۔ وہ زبان حال سے ایک بات کہتی ہے، ایک حکایت ہوتی ہے جو اس کا وزن بہت ہوتا ہے، وہ بہت اہم ہوتی ہے بات، حالانکہ وہ زندہ نہیں ہوتے لیکن زندوں سے زیادہ زندے ہوتے ہیں وہ لوگ، یعنی ہم لوگوں کے لیے، ان کی عبرت کے لیے۔ اور اگر وہ جانے سے پہلے کہہ رہے تھے، ترتیب میں یہ کہا ہے ہمارے ایک مفسر نے کہ یہ پہلے ہی کہہ رہے تھے، بعد میں عذاب آیا ہے۔ ترتیب میں عذاب کا ذکر اس لیے کر دیا کہ عذاب کی بات تھی، عذاب کو ذکر کر دیا گیا کیونکہ وہ اہم تھا، درمیان وہ کہہ دیا۔ اگر پہلے تھا تو انہوں نے بات کہہ دی کہ اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو میں پیغام پہنچا چکا، ہم نے تمہاری خیر خواہی کی۔ دیکھیے بہت بڑی بات کہہ گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی اپنے قوم کا بہت بڑا خیر خواہ ہوتا ہے، اس سے بڑا کوئی خیر خواہ ہوتا ہی نہیں، سمجھ آپ کے۔ اور اسی لیے حضور نبی اکرم کی ایک حدیث ہے، الدین النصیحہ، دین تو نصیحت کا نام ہے۔ کیا مطلب؟ تو حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ نصیحت کا مطلب کیا ہے، کس کے لیے؟ تو انہوں نے کہا اپنے لیے، اپنے خدا کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، دنیا کے لیے، سب کے لیے نصیحت، ہر ایک کے لیے نصیحت کا نام ہے۔ خیر نصیحت کون سی نصیحت کا مطلب وہ نہیں ہے جو نصیحت کا مطلب ہے، بلکہ خیر خواہی۔ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کے بارے میں یہ سوچوں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، آپ اچھے سے اچھے رہیں۔ کتنی پیاری بات ہے، یعنی ایک رسول جو ہوتا ہے وہ اتنا خیر خواہ ہوتا ہے، خیر چاہنے والا، خیر خواہ کا مطلب ہوتا ہے خیر چاہنے والا، اچھائی چاہنے والا،
ان کی بہتری چاہنے والا. رسول سے زیادہ بہتری چاہنے والا کوئی نہیں ہوتا. اور مومن بھی یہ سکھایا جاتا ہے یہاں پر, مومن بھی خیر خواہ ہوتا ہے, ہر ایک کا یعنی دنیا کے ہر انسان کا خیر خواہ ہوتا ہے. کافروں کا بھی ہم خیر خواہ ہیں, اور ہمیں ہونا چاہیے. بار بار یہ بات آ رہی ہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کافروں یعنی جو انکار کرنے والے ہیں ان کا بھی خیر خواہ ہونا چاہیے. کس بات کے خیر خواہ؟ کہ وہ جہنم سے نکل کر جنت والے ہو جائیں. لیکن ہم نے کوششیں کی. ہم اگر خیر خواہ ہیں, حقیقت میں اگر خیر خواہ, تو ہمیں کم سے کم ان سے بات چیت کے انداز میں, اپنے کریکٹر سے, اپنے معاملات سے, اپنے رویوں سے, اور کبھی زبان سے کہہ سکے تو زبان سے بھی کہیں, بھائی میرے تو بہت اچھا ہے, کاش تو جنت والا بھی ہو جائے. تو کہہ کہ کیا مطلب, میں جنت والا نہیں ہوں گا؟ بھائی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا اور اس خدا کو مان لے گا, ہیں اپنے رب کا, تو بندہ بن جائے گا, تو جنت والا ہو جائے گا. تو سوچے گا. اور اگر ایسے سمجھتے ہیں برا مان جائے گا, تو ایسے بھی نہ کہو, بس آپ اس سے ہر طریقے سے خیر خواہی کرتے رہیں, اس کے لیے اس کی خیر خواہی کرتے رہیں. ایک دن وہ مانے گا, آپ سے پوچھے گا کہ یار تو سب کچھ کرتا ہے, کس لیے کرتا ہے؟ کہے گا نہیں کہے گا تو کس لیے کرتا ہے؟ کہے گا میں اپنے رب کے لیے کرتا ہوں یار, اور کسی کے لیے نہیں کرتا. کہ رب کے لیے, کہ ہاں, تو پھر تو کیا چاہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ تو بھی جنت والا ہو جائے. وہ مانے گا, جنت کہاں سے ملے گی؟ یہ طریقے ہیں, بہت سے طریقے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم بھی خیر خواہ, آخری جو بات اس میں ہے وہی میں کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں, ہمیں بھی اللہ تعالیٰ خیر خواہ بنا دے, تمام دنیا انسانیت کو سب کا خیر خواہ بنا دے. اور جس دن ہم سب کے خیر خواہ بن جائیں گے, سب سے محبت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی, سب ہم سے محبت کرنے لگیں گے, اس لیے کہ خیر خواہی سے بڑی اچھی چیز ہوتی کوئی نہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.